اور وہ نعرے تکبیر میں بھی دم نہیں ہے. پہلے جو نعرے تکبیر تھا وہ ایسا پاورفل نعرہ تھا جو ایمان کی حرارت سے نکلتا تھا، لوگوں کے دلوں میں ہیبت اور رعب و دبدبہ پیدا کرتا تھا. اپنے ایمان کو مضبوط کرو، یقین کو مضبوط کرو، اسلام سے، دین سے، اللہ کی عبادت سے، مسجدوں سے، علم سے، علماء سے اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط کرو، پھر دعوت و تبلیغ کا کام کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا پاور دیتا ہے. اللہ رب العالمین کیسی طاقت سے نوازتا ہے. تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں. اللہ رب العالمین ان کو سب کو دیکھ لینے والا ہے. اب میرے بعد یہ کام کی ذمہ داری تم سب کی ہے. الا فلیبلغ الشاہد الغائب. یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں مسلمان، اور جن تک اسلام نہیں پہنچا ہے ان تک اسلام کو پہنچاؤ. یہ تم سب کی ذمہ داری ہے. جو حاضر ہے غائب تک تبلیغ کرے، جاؤ پہنچاؤ. یہ محمد الرسول کا اعلان ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری اپنے بعد کسی ایک شخص کو دے کر نہیں گئے. دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ساری امت کے حوالے کر دی ہے. زندگی بھر دعوت و تبلیغ کا کام کریں. دشمنان اسلام سے جا کر ملے، بیٹھے ان کے ساتھ، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کے اعتراضات کا جواب دیں، ان کے ذہن و فکر کو صاف کریں. جو عداوت اور نفرت ان کے دلوں میں جنم لے رہی ہے اس کو دور کریں. اللہ کی آیتیں جب تلاوت کریں گے ان کے دلوں پر تو یہ آگ ختم ہو جائے گی. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بھی ہوگا کہ وہ جو کٹر وہاں تھے اب تمہارے لیے کٹر بن جائیں گے، وہ پکے اسلام والے بنیں گے. وہ کل تک ان کے تھے تو آج تمہارے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اسلام کا دیا ہوا پلان ہے. اس کو دنیا میں اپنانا بہت ضروری ہے. الی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. محترم حاضرین، معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے. اس نے ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا کیا ہے. اتنی بڑی نعمت کہ پوری کائنات بھی اگر بیچ دے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی. ساری دولتیں اس کے سامنے کچھ نہیں. ویسی بڑی نعمت اللہ دیا. کیا نعمت ہے؟ اللہ رب العالمین ہم کو اسلام عطا کیا. اللہ صحیح مذہب عطا کیا، سچا دین اللہ رب العالمین عطا کیا. اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی. یہ وہ نعمت ہے اللہ رب العالمین جس کو پسند کرتا اسی کو دیتا. ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر
اپنے والد کو مسلمان بنانے کے لیے تڑپ گئے، مرتے دم تک آخری وقت تک کوشش کرے، لیکن ابراہیم کے باپ مسلمان نہیں ہوئے، یہ نعمت نہیں ملی، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو نہیں ملی وہ نعمت۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اسلام دینے کے لیے ترس گئے، بار بار بول رہے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا یہ طوفان آ گیا ہے بیٹا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہماری کشتی میں سوار ہو جا، ہم جو دین لائے ہیں اس دین کو مان لے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ جس پر رحم کرے گا وہی اللہ کے عذاب سے بچے گا، ہدایت پر آ جا۔ لیکن بیٹا محروم ہو گیا اس نعمت سے، باپ بیٹے کے درمیان وحال بینہما الموج، ایک بڑی موج درمیان میں حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹا ڈوب مرا، مگر اسلام سے محروم ہو گیا، اسلام نہیں ملا۔ وہ نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے، اللہ اکبر۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہیتے چچا تھے ابو طالب، حضرت ابو طالب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ساتھ دیے، بے حد ساتھ دیے، اپنی جان مال سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لٹا دیے۔ کون؟ حضرت ابو طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ان سے کہتے ہیں چچا جان، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، پھر میں اللہ سے سفارش کروں گا، ایک مرتبہ پڑھو۔ آخر کار ابو طالب کو بھی وہ نعمت نہیں ملی۔ قیامت کے دن ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے پیروں میں جہنم کے کھڑاویں پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے یغلی دماغہ، چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی جیسے پکتی ہے ایسے ان کا دماغ پکنے لگے گا جہنم کی آگ سے۔ یہ ہلکا عذاب قیامت کا، اللہ اکبر۔ وہ نعمت سے محروم ہو جانے سے ابو طالب بھی جہنم میں گئے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی جہنم میں گئے، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں گیا۔ وہ نعمت اللہ رب العالمین آپ کو اور ہم کو دیا ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ہدایت بخشا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیا ہوتا تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی۔ ہم سے بھی بڑے بڑے لیڈر، ہم سے بھی بڑے بڑے منسٹر، ہم سے بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے، ہم سے بھی بڑے بڑے مالدار وہی خاکی پتلوں کے سامنے لڑ رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، ماشاءاللہ کتنا بڑا فرق ہے۔ دیکھیں اتنی عقل نہیں ملی ان کو، اللہ سب کچھ دنیا سمجھتے ہیں لیکن توحید کو نہیں سمجھ پاتے، اللہ تعالیٰ محروم کر دیا ہے۔ وہ نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دیا، اس نعمت کو آسانی سے گنوا دینا نہیں، آسانی سے چھوڑ دینا نہیں، اس دین سے بے انتہا محبت ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، ہر جوان کو، بوڑھے کو، بچے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو اس نعمت سے سب سے زیادہ محبت ہونا ہے۔
چاہے کچھ بھی چلے جائے لیکن ہمارا ایمان نہ جائے، یہاں تک کہ جان بھی جائے کوئی بات نہیں لیکن ایمان نہ جائے، ایسا رہنا، ڈٹ جانا دین پر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، جڑ گئے، کوئی ان کو ہٹا نہیں سکا۔ آج کل کے یہ جو ہنگامے چل رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آزمائشیں اور تکلیفیں تھیں، اس کے مقابل میں کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو کچھ نہیں دیکھے ہم، ابھی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت آزاد رکھا ہے، بہت بڑی تعداد میں امت مسلمہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ممالک کس قوم کے ہیں معلوم ہے؟ الحمدللہ مسلمانوں کے ہیں۔ اتنے کنٹری کسی بھی نہیں دنیا میں، معلوم؟ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہے پتہ ہے؟ سب سے زیادہ دولت امت مسلمہ کے پاس ہے دنیا میں۔ سب ان کو لوٹ لے رہے ہیں، لو کھاؤ، سخی داتا ہے مسلمان، کیا بھی ہیں دیتے لیکن ان کی دولت کم نہیں ہوتی، اللہ اتنا نوازا ہے۔ بہت بڑا پاور ہے مسلمانوں کے پاس، پوری دنیا والوں کو سب سے بڑا ڈر کس سے ہے پتہ ہے؟ مسلمانوں سے ہے، کس سے بھی نہیں ہے، کسی قوم سے ڈر نہیں، مسلمانوں سے۔ ایسی پاورفل قوم ہے یہ، ایسے حوصلہ مند اور ہمت والے ہوتے ہیں مسلمان۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ایسے مسلمان۔ آج یہودیوں کا غلغلہ ہے، یہودی پوری دنیا کے سپر پاور ہیں، امریکہ بھی ناچتا ان کے سامنے، ان کے اشاروں پر چلتا، لیکن وہ یہودی ڈرتے تو کس سے ڈرتے معلوم ہے؟ مسلمانوں کے یہ ننھے منھے بچوں سے ڈرتے۔ اللہ رے اللہ، کتنا ڈر ہے دیکھو مسلمانوں کو، اللہ۔ ان کو معلوم ہے آپ کون ہیں، آپ کو زیادہ نہیں معلوم ہے، آپ کے دشمنوں کو زیادہ معلوم ہے آپ کون ہیں۔ ابھی جو ہنگامے چلے فلسطین میں، سب سے زیادہ کون مرے؟ ننھے منھے بچے مرے، پاپ، سب سے زیادہ بچے مرے نہیں، ٹارگٹ کر کے بچوں کو مارا گیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے آج کے بچے ہیں کل بڑے ہو گئے تو ہماری خیر نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے بچے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، ایسے مسلمان ہیں۔ تو یہ طاقت، یہ پاور، یہ حوصلہ، یہ رعب و دبدبہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ پر ایمان کی وجہ سے، شریعت اور دین اسلام کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ دیا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے ہم، چاہے کیسے بھی حالت آ جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم یہ مورتیوں، فوٹوؤں، بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں، یہ مزاروں، درگاہوں اور قبروں کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ کھلا اعلان ہونا ہے یہ دور میں، بزدل بن جا رہے ہیں بعض لوگ۔ یہ سب کیوں؟ وہ سیاست میں گھستے نہیں، وہاں سے ایمان کمزور ہو جاتا۔ انہوں غیر مسلم ہماری ٹوپی پہن لیتے، ہم ان کے بھگوا رومالہ ڈال لیتے، یہاں سے ایمان کا سودا شروع ہو جاتا۔ یہ گھسنا نہیں اس میں، ایمان ایمان ہی، اسلام اسلام ہے، اپنی شان پہ باقی رہنا ہے۔ یہاں سے سودا بازی شروع ہو رہی ہے، رواداری، الفت، محبت، ہمدردی، یہ اپنی جگہ ہے۔ جہاں تک جب شریعت کی بات آ جائے تو نہیں نہیں نہیں، اس میں ہم سودا بازی کرنے والے نہیں، اس میں ہم ہاتھ ملانے والے نہیں، تمہارے اس شرک اور کفر کی تائید کرنے والے نہیں، تمہارے اس شرک اور کفر کو
کا استقبال کرنے والے، اس کی مبارک دعا دینے والے ہم نہیں ہو سکتے. ہم تم کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنے والے نہیں. یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرے گا اللہ رب العالمین بھی اس سے ناراض ہوگا اور بندوں کو بھی اس کے لیے ناراض کر دے گا. ایسا نہیں کہ ان کی آہو بھگت کریں گے، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے، نہیں، اللہ ان کو ناراض کرائے گا ہمارے لیے، اللہ ان کو دشمن بنائے گا. حدیث میں یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث لکھ کر بھیجے امیر معاویہ کو، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس سے ناراض بھی ہوگا اور لوگوں کو بھی اس کے لیے ناراض بنا دے گا. لوگوں کے دلوں میں اس کی دشمنی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے. آج لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمان کیسی کیسی کافرانہ، جاہلانہ، مشرکانہ، ملحدانہ، مرتد بن جانے والی حرکتیں کر رہے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذلک. ڈٹ جانا چاہیے، اسلام پر جم جانا چاہیے، ڈٹ کر بولنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، ہمارا دھرم اسلام ہے، ہم اللہ وحدہ لا شریک اکیلے اللہ کو ماننے والے اور اس کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں تو وہ غلام اور لونڈی خاندان کی، ابو جہل کی لونڈی تھیں، اسلام قبول کر لیں. سردار ہے، ان جو چاہے کر سکتا ہے. یہ لونڈی ہیں، وہ کہتا ہے کہ پھر جاؤ اس دین سے، کہا کہ نہیں پھر سکتے. بہت سمجھایا، بہت منایا، بہت دھمکا دیا، ارے کچھ بھی کر لے تو میں دین تو چھوڑ نہیں سکتی. قریب آ کر بولتا ہے ایک مرتبہ کم سے کم تو ہمارے بتوں کی تائید کر دے، تھوک دی منہ پر. اس کفر اور شرک کی میں تائید کرنے والی ہوں، میں تو اللہ کو ماننے والے ہوں. کیا کرا؟ دونوں پیروں کو دو مخالف سمت اونٹنیوں سے باندھ کر مخالف سمت دوڑایا اور چیر دیا، دو ٹکڑے کر دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کہتی ہوئی اللہ کی بندی جان دے دی مگر ایمان کا سودا نہ کی. ایک عورت سب سے پہلے اسلام کے لیے دین پر استقامت سے رہ کر اپنا خون بہا دی. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو کفار کیا کیے؟ گرم گرم انگاروں پر سلا دیے، بھڑکتے ہوئے انگاروں پر پیٹ کے بل سلا دیے. پیٹ جل رہی ہے، چمڑی جل کر چربی نکل رہی ہے اندر سے، تڑپ رہے ہیں، لیکن کہنے لگے دین کے معاملے میں سودا بازی نہیں، ذرا بھی پھرنے والے نہیں ہم دین سے، چاہے انہی انگاروں پر جل جل کر جان دے دیں گے لیکن تمہارے شرک اور کفر کو نہیں مانیں گے. اللہ، پوری پیٹ چمڑی نکل کر سفید ہو گئی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب وہ پیٹ سے کپڑا نکال کے دیکھتے اور روتے تھے. یہ وہ پیٹ ہے جو اسلام کے لیے جل گئی ہے. وہ تو ایسی قربانیاں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو رسی سے باندھ کر جانور کی طرح کھینچ کر مدینے کے گلیوں میں لے جایا جاتا. گرم گرم ریت پر لٹا کے خوب مارتے، کوڑے مارتے، ہر طریقے سے مارتے، ستاتے، ان پر پتھرے ڈال دیتے. زبان پر صرف یہ رہتا احد احد احد، اللہ اکیلا ہے، ایک ہے ایک ہے ایک ہے اللہ. یہ بتوں کی مورتوں کی ہم پوجا کرنے والے نہیں ہیں. کیسا ایمان ہے، دیکھیے کیسا ایمان. یہاں تک کہ سعد بن ابی وقاص جب اسلام قبول کیے تو ان کی والدہ ایک عجیب پلان بنا لی. وہ کیا کری؟ اس نے کیا دیکھا کہ ان کو مارنے سے یہ قوم جان دے دے گی مگر اسلام نہیں چھوڑے گی، توحید کو نہیں چھوڑے گی.
اس لیے کیا کریں گے؟ بھوک ہڑتال کریں گے. ماں بیٹھ گئی, کھانا نہیں کھاتی, پانی نہیں پیتی, ایسے ہی جان دے دوں گی ورنہ تو دین چھوڑ دے, محمد کو چھوڑ دے. اللہ اکبر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹنے والے نہیں, دین پر جمے رہے. ماں کی طبیعت نڈھال ہو رہی ہے, جا کر ماں کی محبت ہے, ماں کی ممتا ہے, قریب جاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, کھلانے اور پلانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ماں کہتی کہ نہیں, تو اسلام چھوڑ دے, میں سب کچھ کھاؤں گی ورنہ میں مر جاؤں گی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اے ماں تو کیا سمجھتی ہے کہ تیرا بھوکا رہنے سے اور بھوکا مر جانے سے ڈر کر سعد اسلام کو چھوڑ دے گا؟ یاد رکھ, میں بیٹا ہوں, تیری خدمت ضرور کروں گا, تیری اطاعت ضرور کروں گا, تجھے کھلاؤں گا پلاؤں گا, مگر اسلام چھوڑنے والا نہیں. اگر تیری جیسی 100 مائیں 100 بار تو جنم لے اور بھوکی مر جا, پھر جنم لے پھر بھوکی مر جا, 100 مرتبہ بھی اگر تو مر جائے گی تب بھی سعد اسلام سے پھرنے والا نہیں. تو مرتی مر جا کوئی بات نہیں, اور پھر زندہ ہو کے پھر مر جا کوئی بات نہیں, لیکن سعد اسلام سے چھٹنے والا نہیں. اللہ کیسا استقامت تھی ان لوگوں کے اندر. اللہ, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, اور اس پر کیا کرے وہ لوگ جم گئے. بڑا اچھا موقع تھا کہ لوگ جب یہ ہنگامے دنیا میں وجود میں آئے, ہندوستان میں شیطان کا کفر کا اڈا قائم ہوا, جب لوگوں سے پوچھا جا رہا تھا تو بولتے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, یہ بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں. لیکن الٹا بول ڈالے. رواداری کے نام پر لوگ کیا کرنے لگے؟ الٹا بولنے لگے. اللہ تعالیٰ ہم کو سکھایا کیا بولنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہنے کے جملے کیا ہوتے ہیں اتنا سکھایا کہ تم نمازوں میں پڑھو, مغرب کی سنت میں پڑھو, فجر کی سنت میں پڑھو, رات میں سونے سے پہلے پڑھو, اور تم تہجد کی نماز پڑھو تو وتر میں پڑھو. کیا پڑھو؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ اعلان کر دو. آج یہ سورت ہر مسلمان پڑھنا ہے, ہر مسلمان کا بچہ بچہ پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, معنی کو جاننا ہے. اتنی اہم ہے سورت, یہ ضروری ہے. اس کو نہیں سمجھیں گے, اس کو اپنے زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے, پھر کوئی دور نہیں کہ آہستہ آہستہ مرتد بن جائیں گے. یہ سورت کو پڑھو. اللہ تعالیٰ حکم دیا, قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بول دو, کہہ دو, یا ایھا الکافرون, اے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا, ولا انتم عابدون ما اعبد, میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم ان مورتیوں کو مانتے ہوئے اس کی عبادت کرنے کا ڈھونگ رچاتے ہو, نہیں اس کی عبادت تم نہیں کر رہے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم, ابھی بھی نہیں کرتا اور آئندہ بھی نہیں کروں گا, آئندہ کبھی میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہو, جس کی تم پوجا کر رہے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم ان کی پوجا کرتے ہوئے اللہ کو ماننے کی بات کر رہے ہو, نہیں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. لکم دینکم ولی دین, یہ شرک اور کفر والا دین وہ تمہارے لیے ہے, اور توحید والا اللہ کا دین وہ میرا دین میرے لیے ہے. ہم تمہاری ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. کھلم کھلا اعلان کرنے کا موقع تھا. لیکن انسان جب لوگوں سے ڈرتا ہے اور سیاست میں گھستا ہے تو ایسی پالیسی کی لینگویج اختیار کر لیتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, کتنے بڑے بڑے لوگ ایسی غلط باتیں بولے ہیں, اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہوگا, نعوذ باللہ, وہ اس کا احساس نہیں.
اس موجودہ حکومت کو، ان لیڈروں کو، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. پتہ نہیں ان کے دل میں کیا، اگر وہی دل میں بھی ہے تو کافر ہو گئے وہ، اگر دکھانے کر رہے ہیں تو منافق تو ہیں. کیسی بات ہے، کیسی کفریہ باتیں لوگ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سورۃ الکافرون اس دور میں اچھی طرح پڑھے، سمجھے، اس کے معنی کو جانے، اس کا شان نزول سمجھے. یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ لوگوں نے، بڑے بڑے سرغنے اور لیڈر آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایسا کریں گے بھائی، یہ ہمیشہ آپ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے بولتے کب تک رہتے؟ 1 سال ہم تمہارے اللہ کو مان لیتے، 1 سال تم ہمارے بتوں کو مان لو، 1 سال کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کس کا اچھا رہتا وہ مان لیں گے. 1 سال ذرا ایڈجسٹ کر کے دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ماننے والے؟ شرک کو مانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا اُشْرِكُ بِاللَّهِ، کیا میں اللہ کے ساتھ شرک کروں؟ کیسی تم بات کر رہے ہو؟ میں اللہ کے ساتھ شرک کروں؟ اللہ اکبر. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تو شرک نہیں کرتے، ہم کو معلوم ہے، ایسا کرو دکھانے کے لیے کرو، اندر سے نہیں. آپ دل سے مت بولو. لوگ یہ بولتے ہیں ارے بھائی دکھانے تو بولنا پڑتا، نہیں، دکھانے کے لیے بولو. بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتانے کے لیے تو بولو. تم پوجا نہیں کرے تو نہیں کرے، ہمارے مورتوں کے خلاف بھی مت بولو. کم سے کم ایسا ذرا ہاتھ لگا کے چلے جاؤ، بس خالی ہاتھ لگا کے چلے جاؤ، دل سے نہیں، نہ چاہتے ہوئے کرو یہ کام، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب سے محمد ان کے بارے میں کچھ بولنے والا نہیں، ان کا مخالف نہیں ہے. کم سے کم اتنا تو کرو. یہ بول کر رات ہو گئی اور لوگ صبح میں انتظار میں بیٹھے تھے. اب کیا محمد رات میں سوچ کر آئیں گے؟ صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ یہ سورت نازل کیا. کعبۃ اللہ کے صحن میں بڑے بڑے سرغنے انتظار میں ہیں کہ چلو آج زبردست ہماری اور ان کی پنچایت ہو گئی ہے، اب آ کر بات ہو جائے گی، اب یہاں سے ہم اپنا کام کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سارے کافروں کے سامنے ٹھہرے. اس میں عتبہ بھی تھا، اس میں عاص بن وائل تھا، بڑے بڑے سرغنے یہ کافروں کے. اللہ اکبر. حارث تھا، بڑے بڑے سرغنے، تقریباً 8-10 سرغنے تھے، بڑے بڑے لیڈرز. ان کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور کھڑ کر تلاوت کرنے لگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بولے نہیں، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، اور میں جس کی بات کر رہا ہوں تم کرنے والے نہیں ہیں. یہ مشرکانہ دین وہ تو تمہارا ہے، لیکن میرا دین توحید والا اللہ کی عبادت کا دین ہے. میں ان باتوں کو ماننے والا نہیں. کھلم کھلا اعلان کر دے. اور بس اب اس کو پڑھنا شروع کر دیا. نمازوں میں پڑھنے لگے، بچوں کو سکھانے لگے، بڑوں کو بتانے لگے. ہر رات سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے اپنے اس عقیدے کو تازہ کر کے سونے کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اذا اتیت مضجعک فقل یا ایھا الکافرون، جب تم تمہارے بستر پر آؤ تو سونے سے پہلے یہ سورت ایک بار پڑھ کے سو جاؤ. کتنی زبردست بات ہے. اللہ اکبر. یہ سکھاؤ، ہر بچے کو سکھاؤ. یہ سورت بہت اہم سورت ہے. تبھی جا کر عقیدہ بنے گا، ورنہ لوگ جیسا رنگ ہے اس رنگ میں رنگ جائیں گے، جیسا دیس ویسا بھیس کا معاملہ شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں بننا ہے. ہم اپنے دین، عقیدہ اور مذہب پر ڈٹے رہنا ہے. اور یہ آیت اسی لیے. اب جب یہ شروع کیے تو کیا وہ کافر چھوڑنے والے تھے؟ اور زیادہ ستانے لگے، اور زیادہ تکلیف دینے لگے. دو تکلیف، دو ستاؤ، جو کرتے کر لو، لیکن ہم کو تو بس توحید کا اعلان کرنا ہے، توحید کے بارے میں بتانا ہے، اس پر جمے رہنا ہے. تو یہ استقامت اس دور میں بے حد ضروری ہے. ذرا برابر بھی مذہبی معاملے میں رواداری
ہرگز نہیں کرنی ہے۔ البتہ کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں، کھانے پینے میں، ملنے میں، جلنے میں، رہنے میں، سہنے میں، تمام کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ہمدردی کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتی ہے، وہ سب کرنا ہے۔ لیکن شریعت اور مذہب کے معاملے میں ذری برابر بھی رواداری کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب ہم توحید پر ہیں تو ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ کیا ذمہ داری ہے؟ جس اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے اور مانتے ہیں، قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے، اسلام آپ اپناتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو یہاں آپ کے ساتھ رہنے والے تمام کے تمام غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیں۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، ساری امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ ہر بوڑھے، جوان، بچے، مرد، عورت، عالم، عوام، جاہل، سب کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان ہے تو ذمہ داری ہے بس۔ کیا فارغ ہونا، عالم بننا ضروری نہیں ہے یہ کام کے لیے؟ معلوم ہے آپ کو؟ دعوت و تبلیغ کا کام، دعوت و تبلیغ کا نام ہی اصل یہ ہے کہ غیر مسلموں تک اسلام پہنچانا اور ان کو اسلام میں آنے کے لیے انوائٹ کرنا، دعوت دینا، اس کو بولتے ہیں دعوت و تبلیغ۔ اور مسلمانوں کو جو بولتے ہیں اس کو تذکیر اور نصیحت اور اصلاح بولتے ہیں۔ لیکن ہم دعوت و تبلیغ بول کر صرف مسلمانوں کے درمیان ہی رہ گئے ہیں، نہیں۔ اصل دعوت و تبلیغ یہ ہے، تبلیغ کے معنی پہنچانا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ دعوت کے معنی بلانا، ان لوگوں کو بلانا جو اسلام سے دور ہیں، اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرتے تھے۔ یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ خاص فلاں دائی، انہیں دائی، انہیں دائی نہیں، آپ سب کے سب دائی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو داعی بنایا ہے۔ ہر دور میں جب بھی شرک اور کفر دنیا میں پھیلتا تو اللہ تعالی ایک شخص کو نبی بناتے تھے، اور وہ ایک نبی کو ذمہ داری دیتے تھے کہ اس علاقے کے سارے لوگوں کو توحید بتائے۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نبی بنایا تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مرد حضرات میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کو کوئی نرینہ اولاد زندہ باقی نہ رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے بعد جب شرک اور کفر دنیا میں پھیل رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے، توحید بتانے کے لیے اب کوئی نبی آئے گا کیا؟ آئے گا کوئی نبی؟ نہیں، ہرگز نہیں، اب آخری نبی۔ لیکن اس شرک اور کفر کو روکنے اور توحید پھیلانے، غیر مسلمین تک اسلام کو پہنچانے اور ان کو اسلام میں آنے کی دعوت دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اب نبی تو نہیں آتے، اب کون کرے گا یہ کام؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، حج کے موقع پر جمع کرے، جمع کر کے بولے کیا اے لوگو، کیا میں تم تک اسلام کو پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اللہ کی امانت کو تمہارے حوالے کیا یا نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھے قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے پوچھا جانے والا ہے، کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا
نعم قد بلغت وأديت ونصحت، آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیے، آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا دیے، آپ ہم سب کی خیر خواہی کر دیے۔ آپ نے کہا اے اللہ تو گواہ ہے میں تیرا کام کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اب میرے بعد یہ کام کی ذمہ داری تم سب کی ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں مسلمان، اور جن تک اسلام نہیں پہنچا ہے ان تک اسلام کو پہنچاؤ، یہ تم سب کی ذمہ داری ہے۔ جو حاضر ہے غائب تک تبلیغ کرے، جاؤ پہنچاؤ، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری اپنے بعد کسی ایک شخص کو دے کر نہیں گئے، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ساری امت کے حوالے کر دی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مسلمہ ساری امتوں میں اللہ تم کو سب سے بہتر امت بنایا، سارے لوگوں میں قیامت کے دن سب سے پہلے تمہارا فیصلہ ہوگا۔ ساری امتوں میں جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ کون سی امت جائے گی؟ امت محمدیہ جائے گی۔ سارے انسان، ساری قومیں دنیا کی بڑی بڑی عبادتیں، بڑی بڑی عمریں عبادت کر کے وہ اجر نہیں پاتے، تم تھوڑا نیکی کر کے زیادہ اجر پانے والے ہو۔ اللہ اکبر، کئی خوبیاں اللہ تعالیٰ تم کو دیا ہے، تم کو بہترین امت بنایا ہے۔ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ بہترین امت؟ کیوں تمہارا مرتبہ اتنا اونچا ہے؟ اخرجت للناس، کہ تم کو اللہ رب العالمین خاص طور پر برپا کیا ہے، اٹھایا ہے، نکالا ہے، للناس سارے انسانوں کے لیے۔ یہ امت ہے امت محمدیہ، اور سارے کے سارے غیر مسلم وہ سارے انسان ہیں۔ یہ امت محمدیہ کو ان سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نکالا ہے، ان تک پہنچنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم کو واقعی اللہ پر ایمان ہے تو پھر یہ اللہ کا پیغام تم ان تک پہنچاؤ گے، ان کو بھلائی کا حکم دو گے اور شرک جیسی برائی سے ان کو روکے گے۔ اگر واقعی تم مومن ہو تو یہ کام کرو گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کو سارے انسانوں میں عام کریں، لوگوں تک پہنچیں۔ ماننا نہیں ماننا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لوگ اسلام میں آتے نہیں آتے، کتنے آتے، کیا آتے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہم سے لینے والا نہیں ہے۔ ہم سے ایک سوال ہونے والا ہے، ہم سے ایک سوال ہونے والا ہے۔ کیا سوال ہونے والا ہے؟ تم یہ دین لوگوں تک کیوں نہیں پہنچائے؟ قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بات ہے، یہ حدیث شاید اکثر لوگ نہیں سنے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ ان مما یسأل العبد یوم القیامہ، جن باتوں کا سوال بندے سے قیامت کے دن ہوگا ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، اللہ اکبر، ما منعک ان تنکر المنکر اذا رأیتہ، تو جب اپنے آنکھوں سے یہ شرک اور کفر کو دیکھا کیوں نہیں روکا؟ یہ بندے سے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پوچھے گا، یہ شرک دیکھے، شرک کو دندناتے ہوئے دیکھے، کفر اور شرک کے نعرے سنے، اللہ اکبر، اللہ کے خلاف کسے جانے والی آوازیں سنے، کیوں نہیں روکے، کیوں نہیں سمجھائے؟ اللہ پوچھے گا۔ ان مما يسأل العبد يوم القیامہ ما منعک ان تنکر المنکر اذا رأیت، آخر کیا چیز تجھے رکاوٹ بنی کہ تو اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے کفر اور شرک کو دیکھا لیکن روکا نہیں، سمجھایا نہیں، بولا نہیں، بتایا نہیں؟ تجھے معلوم نہیں تھا؟
کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے؟ وہاں تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا، جھوٹ بولیں گے تو پھر ہاتھ بول دے گا، پھر آپ کے منہ پر تالے پڑیں گے، پھر یہ ہونٹ بولنے لگیں گے، یا منہ تالے پڑ جائیں گے، خود یہ چمڑی بولنے لگے گی، یہ پیر بولیں گے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہاں سچ سچ بولے گا انسان۔ کیا بولے گا معلوم؟ انسان کیا بولے گا؟ اللہ اکبر، یا ربی یا ربی رجوتک وفرقت من الناس، اے اللہ دیکھا شرک کو، کفر کو، برائی کو، لیکن لوگوں سے ڈر گیا۔ صحیح بات بول رہا۔ کیا بولے گا انسان قیامت کے دن؟ مسلمان کیا بولے گا اللہ کے سامنے؟ اے اللہ یہ شرک سے روکنا تو تھا لیکن میں ڈر گیا ان سے، بولے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے جواب، میں ان سے ڈر کر یہ کام نہیں کرا، اللہ بولے گا میں تو تیرے سے امید ہے، مجھے تیرے سے امید رکھا، تیرے پر بھروسہ کیا، لیکن لوگوں سے ڈر گیا اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکا، بولے گا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین پکڑے تو اب ہماری خیر نے۔ کس سے ڈرنا تھا؟ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ کا حق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، بندوں سے نہ ڈرو۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم ان سے مت ڈرو، اگر تم واقعی مومن ہے تو مجھ سے ڈرو۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیاطین اپنے چیلوں کا ڈر تمہارے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، تم ان سے مت ڈرو بولتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم ان سے ڈر گئے بولتے ہیں۔ کہیں کا ایمان ہے ہمارے پاس؟ کہاں کا ایمان ہے بتائیے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ڈرنے کا نام ایمان نہیں ہے، اور جذبات میں آ کر ہنگامے کرنے کا نام بھی ایمان نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان نڈر ہیں تو کیسے معلوم؟ خالی نعرے لگانے کی حد تک ہیں، دعوت کا کام کرنے کے لیے نہیں۔ چیخا ماریں گے، بمبڑیاں ماریں گے، پکاریں گے، نعرے لگائیں گے، پھر بھاگ دیں گے۔ ایسا نہیں، اس کو ہمت نہیں بولتے۔ ہمت یہ ہے کہ ہم زندگی بھر دعوت و تبلیغ کا کام کریں، ایک ایک کٹر سے کٹر دشمنان اسلام سے جا کر ملے، بیٹھے ان کے ساتھ، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کے اعتراضات کا جواب دیں، ان کے ذہن و فکر کو صاف کریں، ان کی دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو عداوت اور نفرت ان کے دلوں میں جنم لے رہی ہے اس کو دور کریں۔ اللہ کی آیتیں جب تلاوت کریں گے ان کے دلوں پر تو یہ آگ ختم ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بھی ہوگا کہ وہ جو کٹر وہاں تھے اب تمہارے لیے کٹر بن جائیں گے۔ اللہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو دشمنی اور تمہارے اور ان کے درمیان تھی اب وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ ایسا بھی ہوگا، وہ پکے اسلام والے بنیں گے، وہ کل تک ان کے تھے تو آج تمہارے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا پلان ہے، اس کو دنیا میں اپنانا بے حد ضروری ہے، ورنہ یاد رکھو بہت سنگین حالات۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ایسے کٹر لوگ ہیں، ایسے خطرناک پلان بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اللہ اکبر، یہ لوگ تمہارے بارے میں مکاری کر رہے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یہ لوگ بہت ہی خطرناک مکاری کر رہے ہیں۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی مکاری کیا ہے وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی مکاری اتنی خطرناک ہے تم تو کیا بڑے بڑے پہاڑ بھی ہل جائیں گے ان کی مکاری سے، ایسے خطرناک مکاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا، یہ لوگ مکر کر رہے ہیں۔ کیا مکر کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ کفار آپ کے بارے میں سازش کر رہے ہیں۔ کیا سازش؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، یہ آپ کے بارے میں سازش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پھنسا کر قید کر دیں۔ آپ کو کیا کریں گے؟ قید کریں گے، جیل میں ڈال دیں گے۔ او یقتلوک، یا کسی نہ کسی بہانے سے تم کو قتل کر دیں۔ او یخرجوک، یا کوئی نہ کوئی ایسا ویسا بہانہ بنا کر تم کو نکال دیں گے، خارج کر دیں، نکال دیں، جلا وطن کر دیں، ملک سے باہر کر دیں، ملک بدر کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ کیا سازش ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ اپنی مکاری کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا پلان بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کب بنائے گا اللہ تعالیٰ پلان؟ جب اس کا کام آپ کریں گے۔ اگر ہم یہ پلان، یہ بہت بنا رہے پلان، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس نہ کوئی بڑی طاقت ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی سرمایہ، کچھ بھی نہیں ہے، خالی بمڑیاں ہیں بس۔ اور وہ نعرے تکبیر میں بھی دم نہیں ہے۔ پہلے جو نعرے تکبیر تھا وہ ایسا پاورفل نعرہ تھا جو ایمان کی حرارت سے نکلتا تھا، لوگوں کے دلوں میں ہیبت اور رعب و دبدبہ پیدا کرتا تھا۔ اب اس میں بھی دم نہیں رہا، کیونکہ وہ ایمان سے نہیں نکل رہا ہے، سب دکھانے کے لیے ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، یقین کو مضبوط کرو، اسلام سے، دین سے، اللہ کی عبادت سے، مسجدوں سے، علم سے، علماء سے اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط کرو، پھر دعوت و تبلیغ کا کام کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا پاور دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیسی طاقت سے نوازتا ہے۔ تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں، اللہ رب العالمین ان کو سب کو دیکھ لینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ لوگ سازش کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، بول اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کب کرے گا یہ سب؟ جب آپ اس کے دین کا کام کریں گے، جب آپ اس کے دین کو پھیلائیں گے، جب آپ توحید کی دعوت کو ہر ایک غیر مسلم کے سامنے لے جا کر پیش کریں گے، جیسے صحابہ پیش کرتے تھے۔ اللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کیسے دعوت کا کام کرتے تھے اس کی ایک مثال پیش کیا ہے اشعار میں، آپ کو سمجھاتا ہوں میں۔ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، مئے توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا نام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا معنی اس کا؟ صبح ہو کے شام، ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر انسان کے پاس ہم گئے، کیا لے کر گئے؟ صبح شام گئے، کیا لے کر گئے؟ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، رات دن پھرے، رات دن پھرے لوگوں کے پاس، کیا لے کر پھرے؟ مئے توحید کو لے کر، توحید کا جام لے کر، جام بولتے ہیں پیالہ، توحید کا پیالہ لے کر، جیسے ایک ایک کے منہ کے پاس لے جا کر پیالہ دیتے ہیں، ایسے توحید کا پیالہ لے کر ایک ایک انسان کے منہ کے پاس گئے، اس کو پی لو، اس کو سمجھو بول کر۔ اللہ کوہ میں دشت میں لے کر تیرا نام پھرے، اے اللہ تیرا جو نام ہے، تیرا جو پیغام ہے، یہ لے کر ہم کہاں کہاں گئے؟ جنگل و بیابانوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، قریوں میں چلے گئے، بستیوں میں چلے گئے، معلوم ہوا جہاں بھی کہیں بھی انسان ہے وہاں پہنچ گئے، یہ اللہ کا پیغام ہے، سنو بتا۔ لیکن جب یہ کام لے کر پھرے تو کبھی ناکام نہیں ہوئے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، جب ایسا پھرے تو کبھی ناکامی ہوئی کیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، اللہ رب العالمین ان کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو اتار دیا،
خالی ایک فرشتہ دکھا دو بس سنوں کی ہوا کھڑ جائے گی. لیکن یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوگا. آپ دعوت کا کام کریں گے, دین کی بات بتائیں گے, اللہ کی مدد آئے گی, شرط ہے وہاں. اس لیے آپ دعوت کا کام کریں, دین کی باتوں کو سارے انسانوں تک پہنچانے والے بنے. پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آئے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیسے کفار و مشرکین کے دلوں میں رعب و دبدبہ ڈال دے گا تمہارا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ہم یہ کافروں کے دلوں میں رعب و دبدبہ ڈال دیں گے. اللہ اکبر. لیکن مسلمان یہ کام نہیں کرتے, بس ان کو کمانا, جمانا, کھانا, عیش کرنا, الٹا ان کے ساتھ ہی پھرنا, ان کی ہاں میں ہاں ملانا, ان کے پیچھے ججا کر لینا. چھی 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 چھی, کیسی یہ ہے, کیسا یہ ہمارا ایمان ہے, نعوذ باللہ. پھر بولتے ہیں کہ اللہ کی مدد, کیسے آئیں گے اللہ کی مدد؟ الٹا اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اوپر مسلط کر کے ہم جیسے بے ایمان اور منافقوں کو, لچوں کو اللہ ختم کر دے گا, اور پکے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ لائے گا. اگر آپ ایمان والے نہیں بنیں گے, اگر آپ صحیح معنی میں دائی نہیں بنیں گے, ختم کرے گا اللہ تعالیٰ. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم باز نہیں آؤ گے تمہاری ان گندی حرکتوں سے, تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کرے گا اور ایسی قوم کو لائے گا جو تمہارے سر کے منافق نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اکبر. اللہ کے دین کو ماننے کے بعد اب ہم اس کی محبت میں فدا ہو جانا چاہیے. اس دین کو پہچانے والے, اس دین کو پھیلانے والے, اس دین پر قائم رہنے والے, اس دین پر جمے رہنے والے ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے کام کو عام کریں, توحید کو سارے انسانوں تک پہنچائیں. جتنے لوگ بھی ہمارے سے تھوڑا بھی تعلق رکھتے ہیں, ہمیں کچھ نہ آتا ہو تو کم سے کم ایک پامفلٹ ہی صحیح کسی غیر مسلم کے حوالے کر دیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کے بعد اس کو ہدایت سے نواز دے. ہماری ذمہ داری ہے. کوئی اگر لیبر ہے تو اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو دعوت دے. کوئی کنٹریکٹر ہے تو اس کے نیچے جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان سب کو اسلام کی دعوت دے. کوئی ڈرائیور ہے تو اس کے آٹو میں جتنے لوگ غیر مسلم بیٹھتے ہیں سب کو ایک پمفلٹ تھما دے. کوئی تاجر ہے, جتنے غیر مسلم اس کے پاس تجارت کراتے ہیں سب کو سامان کے ساتھ ایک پمفلٹ ضرور دے دے. ہماری ہر دکان, ہماری ہر سواری, ہمارا ہر کام دعوت سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی خاص اسپیشل لوگ باقاعدہ تنخواہ لے کے کام کرنے والے نہیں رہیں گے. یہ دعوت کا کام, دعوت کی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ کے دین کو پہنچانے والے داعی ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں. کھل کر معلوم ہونا چاہیے. ایک دو آدمی کے کرنے کا کام نہیں ہے, سارے مسلمان اس کام کو انجام دینا ہے. اس بات کو, اس حقیقت کو آج سمجھو. اس حقیقت کو سمجھو گے تو ہی کامیاب رہو گے, ورنہ اگر یہ حقیقت نہیں سمجھیں گے تو وہی اندھے قانون کی لاٹھی سے تم کو ہانکا جائے گا. اسی قانون کے حوالے سے تم پر ظلم کیا جائے گا, لیکن تم اس کا جواب نہیں دے پاؤ گے. اس لیے مسلمانوں اس حقیقت کو سمجھو کہ ہم اگر دائی بن کر اٹھیں گے, دعوت کا کام کریں گے, اللہ رب العالمین اسی قوم سے اس دین کو ماننے والوں کو کھڑا کرے گا, اور اس دین کو اللہ رب العالمین انہی لوگوں سے طاقت عطا کرے گا. دلوں کو پھیرنے والا, دماغوں کو بدلنے والا وہ اللہ ہے. یا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا, یا تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں ان کو ختم کر دے گا. بس آپ تو بچیں گے, یا اگر آپ اس راہ میں قربان بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ شہید کی موت مریں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے ڈائریکٹ, بغیر حساب و کتاب کے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بولے ایک مسلمان کے لیے. تو اس لیے یہ دعوت و تبلیغ کے کام کو سنجیدگی سے لینے کی کوشش کریں, اچھے طریقے سے سمجھیں. جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے سمجھیں, نہ سمجھ میں آئے تو بار بار ان باتوں کو سنیں اور پھر اس کام سے جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو, سننے والوں کو, سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, نیک و صالح بنائے, کتاب و سنت کا پابند بنائے, اور سب سے بڑھ کر جس دین کو ہم نے مانا ہے اس پر اے اللہ استقامت عطا فرمائے, ثابت قدمی عطا فرمائے, اس پر ڈٹنے والا, جمنے والا بنائے.
شرک کے معاملے میں ذرہ برابر بھی رواداری سے بچائے اللہ، توحید پر قربان ہو جانے والا بنائے، شرک سے بیزار ہونے والا، شرک کے بارے میں کھل کر اعلان کرنے والا بنائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے لوگو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پر ماننے والے جو لوگ تھے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سب سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، تم جس کی عبادت کر رہے اس سے بھی ہم بری ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، کفرنا بکم، ہم تم کو کافر سمجھتے ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، تمہارے اور ہمارے درمیان یہ مخالفت توحید کے لیے ہمیشہ باقی رہے گی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا لو، ورنہ ہم ادھر جانے والے نہیں ہیں۔ کتنا کھل کر اعلان ہے یہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نمونہ ہے تمہارے لیے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو نمونہ بناؤ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بناؤ۔ تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کھل کر اپنے مذہب کا، اپنے دین کا، اپنے عقیدے کا اعلان کریں، لیکن الٹا ہو رہا ہے کہ اور زیادہ ہم اپنے مذہب کو چھپانے والے اور اپنے دین کو بیچنے والے بن گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافقانہ حرکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔